Mira mo. Well, am I happy?
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يدعون له القائلون ولا يحصي نعمه الرحيم ولا يهدي نحوه المهتدون الذي لا يدركه قولهم ولا يناله رسول مكتم ليس لصفته حد معدود ولا معه موجود ولا أجل ممدود فقد خلق قدرته نشر بها برحمته وكفى بالسحور المتناجي والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العالي الرشيد الكرام السيد الكبير السراج المبين الكوثر الجلي سراج الرقاء والسكينة المكنون بعظمتنا ورسول المستقر المصطفى الأمجد المعمود الأعمى مولانا بالقاسم محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إنك على خير يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس البين ويطهركم تطهيرا کچھ اور نہیں ہے تاکہ آئے تکبیر کے شان نزول کا نام ہی طرح سے قصہ ہے اللہ فرمائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اہل بیت کی طہارت کا اعلان رکھا اور اس خصوصیت کے ساتھ
یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے ان تمام خصوصیات کو بیان کرنے والی ذات کا نام صدیقہ اکبر فاطمہ بی بی دوارا جناب جابر کو بلاتی ہیں اور جناب جابر کو بلانے کے بعد ان سے پوری کیفیت پوری داستان اور پورے ماجرے کو نقل کرتی ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے بابا میرے گھر تشریف لائے اور آن کر کے فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں اور تم اپنی چادر یمانی کو لے کر کے آؤ اور لا کر کے مجھے اسے اچھی طریقے سے دھلا۔ بی بی کا فرمان ہے کہ بابا کے حکم کے مطابق میں نے آپ کو چادر اڑا دی اور اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بابا کا چہرہ اتنا روانی منور اور نور افشانی کر رہا تھا کہ مثل چودھری کے چاند کو معلوم پڑ رہا تھا۔ اور اب اس کے بعد بی بی کا بیان ہے کہ میرا چھوٹا بیٹا، پھر اس کے بعد بڑا بیٹا، پھر شوہر نامدار علی مرتضیٰ، اور پھر اس کے بعد میں خود بھی چادر کے قریب گئی اور ادھر بزرگوار کو سلام کیا، اجازت طلب کی اور داخلے کی سلام ہو گئی۔ ابھی کچھ دیر گزری ہی تھی کہ خود سید الملائکہ بھی عرش بری چھوڑ کر کے فرش کے اوپر نازل ہوئے اور آن کر کے چادر کے باہر ہی سے خود پیغمبر اکرم کو سلام کیا اور اجازت طلب کی، اور جب پیغمبر نے انہیں اجازت دے دی تو پھر حضرت جبرائیل اس چادر کے اندر داخل ہوئے، اللہ کا سلام پہنچایا اور پھر اس کے بعد آئے تطہیر کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ تو یہ ہے پورا ماجرا شان نزول آئے تطہیر، جسے بی بی دو عالم نے جناب جابر کے سپرد کیا۔ تو جناب جابر یہ ہے حدیث قصہ، اسے قاعدے سے ذہن نشین کر لو، لفظ بلفظ آپ نے جو ہے وہ یاد کروایا اور پھر اس کے بعد ہمارے ہر چاہنے والے تک کے اس کو پہنچا دو۔ میں عرض کروں گا کہ بی بی آخر آپ نے یہ ذمہ داری جناب جابر ہی کے سپرد کیوں کی، جبکہ خود آپ کے گھر میں ابن عباس جیسا عظیم ترین راوی موجود ہے۔ ابن عباس اپنے گھر کے ہیں، خاندان کے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ وہ گھر کے تھے، خاندان کے تھے، آپ نے حدیث قصہ ان کے حوالے نہیں کی بلکہ جناب جابر کے حوالے کی۔ تو آخر وجہ کیا ہے کہ بی بی آپ نے حدیث قصہ کو ابن عباس کے حوالے نہیں کیا بلکہ خود جابر کے حوالے کیا؟ کہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بابا نے جابر کے علم و حافظے کی ضمانت دے رکھی۔ میرے بابا نے جابر کے علم و حافظے اور ذہانت کی ضمانت دے رکھی ہے۔ پیغمبر نے کب جناب جابر کے علم و حافظے کی ضمانت دی؟ کہا کہ اس وقت کہ جب پیغمبر نے جابر سے کہا کہ جابر سنو، تو جابر ہمارا مدوش ہو کر کے فرماتے ہیں کہ یا نبی اللہ فرمائیے، بندہ قابل خدمت ہے۔ اور اب اس کے بعد جناب
جابر سے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ اے جابر، میرا سلام میرے پانچویں نائب کو پہنچا دینا تو میرا جابر میرا سلام پہنچا دینا میرے پانچویں نائب کو کہ جو میرا ہم نام ہوگا۔ جناب جابر فرماتے ہیں کہ چشم یا رسول اللہ، اسلام کے بندے حقیر انجام دے گا۔ دیکھیے سلام پہنچانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ امانت میں سے ایک امانت یہ ہے کہ انسان کسی کا سلام اس تک پہنچائے۔ لہذا یا تو یہ امانت قبول نہ کی جائے، اور اگر قبول کی جا رہی ہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اور کاموں میں مشغول ہونے سے پہلے یہ امانت صاحب امانت تک کے پہنچا دی جائے۔ مثلا فرض کریے کہ یہاں سے ایک آدمی اٹھے اور بامبے جانے لگے اور وہ مجھ سے ملاقات کرے تو میں کہوں گا کہ بھائی آپ جو ہے وہ بامبے جا رہے ہیں، مغل مسجد آپ کو جانا ہوگا، وہاں کے اوپر ایک مولانا رہتے ہیں ہمارے دوست، میں ہمارا سلام پہنچا دیجیے گا۔ اب صاحب جو ہے وہ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 4 دن گزرا، 1 مہینے کے بعد اتفاق سے وہ گئے اور جب مولانا دکھ گئے تو انہیں میرا سلام یاد آیا۔ جب سلام یاد آیا تو انہوں نے جو ہے وہ آگے بڑھ کر کے ان سے ملاقات کی اور پھر کہنے لگے ہمارے بستی میں ایک مولانا رہتے ہیں، اور جب آنے لگے تھے تو انہوں نے شاید آپ کو سلام کہا تھا۔ ابھی تو انصاف سے بتائیے کہ اس سلام کی کوئی حیثیت ہے؟ اس لیے کہ جس میں ایک لفظ شاید کا بھی اضافہ ہو گیا کہ جو پوری طریقے سے بات مشکوک ہو کر کے رہ گئی کہ سلام ہی پہنچایا تھا یا کوئی اور اہم بات بھی کہی تھی، اور پھر دوسری چیز یہ کہ وہ پریشان ہے، وہ مشکوک ہے کہ آخر وجہ کیا ہے، وہ پہنچانا کیا چاہ رہے تھے، وہ پوچھتا کیا ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ وہاں سے آئے کب؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب وہاں سے آئے ہوئے مجھے 1 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، ابھی تو کل ہی جو ہے وہ میں خود گیا تھا اور ان سے مل کر کے جو ہے وہ آ رہا ہوں۔ آپ بتائیے کہ اس سلام کی کوئی حیثیت رہی؟ کہا کہ سلام کی کوئی حیثیت نہیں رہی، لیکن سلام کی حیثیت تو نہیں رہی مگر راوی کی حیثیت معلوم ہو جائے گی کہ راوی کیسا ہے، اس لیے کہ راوی کی صداقت کو ناپا جاتا ہے انہی الفاظ کے ذریعے سے کہ وہ ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے، کتنا وہ امانت دار ہے، کتنا دیانت دار ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر سلام آپ کسی کا دیجیے تو اس کو پہلے پہنچانے کی کوشش کریں۔ پیغمبر نے سلام حوالے کیا ہے جناب جابر کو۔ اچھا یہ سلام پیغمبر نے کب دیا جناب جابر کو، حوالے کب کیا؟ سن 10 ہجری میں پیغمبر نے سلام پہنوایا ہے جابر کے ذریعے سے۔ سلام پہنچا کب ہے؟ 60 ہجری کے بعد پہنچا ہے سلام جناب خود امام پنجم تک۔ تو یہ 50 سال کے بعد جو سلام پہنچنے والا ہے جناب جابر کے ذریعے سے، جناب جابر کی توسط سے، تو مسئلہ اس چیز کا ہے کہ ابھی جابر کی جوانی تھی جب پیغمبر نے یہ سلام جابر کے حوالے کیا تھا۔ 50 سال کے بعد جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہوگی، اور جب بڑھاپا عارض ہوتا ہے تو بڑھاپا حافظے کے اوپر کافی اثر ڈالتا ہے، مشکلات پیدا ہوتی ہے۔ تو جناب جابر مسئلہ اس چیز کا ہے کہ بڑھاپے میں حافظے کے اوپر اثر پڑنے والا ہے، لہذا آپ یہ سلام کی امانت قبول نہ کریے۔ آخر پیغمبر یہ جا کر کے 50 سال کے بعد جب سلام پہنچائیں گے تو بوڑھے ہو چکے
چکیں گے اس وقت ان کا حافظہ متاثر ہو چکا ہوگا. آپ ان کے توسط سے پیغام نہ پہنچوائیے, سلام نہ بھجوائیے. تو شاید پیغمبر جواب دے کہ دیکھو ارے میں نے جابر کے خود ذہن و حافظے کی ضمانت لے لی ہے, اور ضمانت لے ہی کر کے دنیا کو آگاہ اور متنبہ کیا ہے کہ جو دوسرے کی حافظے کی ضمانت لے سکتا ہو خود اس کے حافظے کا عالم کیا ہوگا. درود پڑھے محمد. اچھا حافظہ تو صاحب حافظہ ہے, موت سے کون بچ سکتا ہے؟ تو جب موت سے ایک لمحے کے لیے بھی انسان غافل نہیں ہو سکتا, نہیں معلوم اس کو کب موت آ جائے, تو یہ اتنا طولانی عرصہ جناب حافظے کی بات چھوڑیے, اگر موت آ گئی اس بیچ میں تب کیا کریے گا؟ یہ کیسے جو ہے وہ پیغمبر کی امانت جو ہے وہ صاحب امانت تک پہنچے گی؟ تو شاید ایک مرتبہ جابر آواز دے کہ دیکھو پیغمبر نے کیا کہا ہے کہ جابر سلام پہنچا دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ سلام پہنچے گا نہیں ملک الموت میرا انتظار کرتا رہے گا. درود پڑھے محمد. کہ میں نے پیغام پہنچانے کی جو زحمت قبول اپنی جگہ کے اوپر ہے, در حقیقت میں نے اپنے عمر کی ضمانت پیغمبر سے لے لی ہے. درود پڑھے محمد وآل محمد. اور آپ جناب جابر کو صدیق طاہرہ میں یہ حدیث کے ساتھ تلقین فرمائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جابر کی ایک عمر ہے جو طولانی ہے. جابر کے علم و حافظے کی ضمانت پیغمبر اسلام نے لی, اور پھر اس کے بعد پیغمبر کے امین ہیں جناب جابر, اور اسی کے ساتھ ساتھ اس ہستی تک پیغمبر کا سلام پہنچانے والے ہیں جو کربلا سے پہلے بھی تھا, خود کربلا میں بھی ہے اور بعد کربلا بھی ہے. گویا کہ یہ پیغمبر نے سلام نہیں پہنچوایا تھا بلکہ واقع کربلا کو مستند بنا کر کے گئے تھے. درود پڑھے محمد وآل محمد. تو کہتے ہیں کہ جناب جابر کی ضعیفی کا عالم ہو گیا, بڑھاپا تھا اور آنکھوں نے ساتھ چھوڑ دیا, بینائی جناب جابر کی جا چکی. ایک دن در دولت امامت کے اوپر جناب جابر حاضر ہوئے, اور جیسے ہی جابر حاضر ہوئے ایک مرتبہ جابر کے قدم اپنی جگہ کے اوپر رک گئے. آنکھیں تو تھی نہیں کہ دیکھ سکتے. ایک مرتبہ جناب جابر نے کہا کہ شہزادے آگے بڑھیں. امام علیہ السلام آگے بڑھے. جناب جابر نے کہا کہ شہزادے پیچھے ہٹیے. امام علیہ السلام پیچھے ہٹے. پھر اس کے بعد جناب جابر کہتے ہیں کہ آقا آ کر کے جابر سے گلے مل لیجئے, آپ کے جد رسول اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے. میں کہوں گا جابر آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ آگے آئیے پیچھے آئیے, یہ آپ کو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جابر جواب دیں گے کہ دیکھو بینائی جا چکی ہے, آنکھیں دیکھ نہیں سکتی کہ کون ہے کون نہیں ہے, مگر اتنا ضرور یاد رکھنا کہ جابر نے پیغمبر کے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا ہے. جناب جابر نے
جناب جابر نے امام علیہ السلام کو گلے سے لگایا اور اس کے بعد سلام آقائے نامدار کا منتخب کے پہنچا. تو یہ جناب جابر کے ذریعے سے صدیقہ طاہرہ نے اس حدیث قصہ کو اپنے چاہنے والوں تک اپنے محبوبوں تک کے پہنچایا ہے اور جناب جابر اپنا فرض سمجھتے ہوئے اس حدیث قصہ کو لوگوں سے نقل کرتے رہے اور بیان کرتے. مگر اس مقام کی لطف سے خالی نہیں ہوگا. ایک دو باتیں آپ کے اذہان کو منتقل کروں اور انشاءاللہ رکھتے مسائل اور ذہن بیوی دوبارہ فرماتی ہیں کہ جب بابا گھر تشریف لائے تو لانے کے بعد فرماتی ہیں یا فاطمہ انی لاعجب فی بدنی ضعف. اے فاطمہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. دیکھیے یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کا کلام ہے کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی کسی تسامح کی گنجائش نہیں ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. اور ہماری روزمرہ کی زبان بھی ہے اور ہم استعمال بھی کرتے ہیں. گفتگو میں کہیں جسم کو بدن کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں اور کہیں بدن کو جسم کی جگہ کے اوپر استعمال کرتے ہیں. اور ہمارے اعتبار سے گفتگو میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا. مثلاً آپ یہ کہ صاحب ہمارے جسم میں جو ہے وہ درد ہو رہا ہے یا کہیے صاحب ہمارے بدن میں درد ہو رہا ہے, بات تو جو ہے وہ ایک ہی سی ہوئی اور انسان اس سے جو ہے وہ کام چلا لیتا ہے, کوئی مشکل اور دقت پیش نہیں آتی. لیکن یہ پیغمبر کی دوررس نگاہیں ہیں. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے جسم میں, لفظ جسم نہیں آیا ہے بلکہ بدنی کا لفظ آیا ہے. میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں, بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. تو آخر وجہ کیا ہے کہ پیغمبر نے لفظ بدن کا انتخاب کیا, لفظ جسم کا استعمال نہیں کیا. تو آپ جب فروق اللغات اٹھا کر کے جو ہے وہ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ بدن کا اطلاق کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے اور جسم کا اطلاق کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے. جب بدن بولا جاتا ہے, بدن کہا جاتا ہے, تو اس کا اطلاق سینے سے لے کر کے پیر تک ہوتا ہے. لیکن جب جسم کا استعمال کیا جاتا ہے, لفظ جسم بولا جاتا ہے, تو اس کا استعمال سر سے لے کر کے پیر تک تمام اعضائے انسانی کے اوپر ہوتا ہے. تو جب بدن کہا تو اس سے سر مستثنی رہا, لیکن جب لفظ جسم کہا تو سر کے ساتھ پورے بدن کے اوپر لفظ جسم اطلاق کرتا ہے. پیغمبر نے کہا فاطمہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں, یعنی پیغمبر کی دور رس نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ کل کچھ ایسے بددیانت افراد پیدا ہوں گے جو پیغمبر کے ذہن کے اوپر حملہ کریں گے. لہذا میں نے پہلے سے بیان کر دیا کہ دیکھو نبی کے بدن میں تو ضعف ہو سکتا ہے, نبی کے دماغ و ذہن کے اوپر کوئی کمزوری نہیں ہو سکتی ہے. درود پڑھیں محمد اور اب پیغمبر زیر قصہ آرام فرما. سلسلہ ہے آنے کا, مولا تشریف لائی امام حسن مجتبی, پھر اس کے بعد چھوٹے شہزادے اور پھر امیر کائنات اس سے اور ہر ایک میں چادر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب. یا نبی اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم چادر کے اندر داخل ہوں. یہ سب کا جو ہے وہ اجازت لے کر کے
چادر میں داخل ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ امام حسین کا اجازت لے کر کے چادر میں داخل ہونا کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں سب سے عظیم ترین عبادت کا نام نماز ہے، اور نماز میں عظیم ترین رکن نماز کا نام سجدہ ہے۔ مسجد نبوی میں پیغمبر نماز کی حالت میں سجدے میں تھے، اور ایسے میں امام عالی مقام پہنچے، خود نبی کو سجدے کے عالم میں دیکھا، آپ پشت رسالت کے اوپر بیٹھ گئے۔ تو جب اس منزل کے اوپر، اس لیے کہ کوئی روایت نہیں بتاتی کہ امام حسین آگے بڑھے ہو، نانا سے اجازت لی ہو، نانا اجازت ہے، آپ سجدے کے عالم میں ہیں، کیا ہم بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھ جائیں آپ کے پشت کے اوپر؟ نہیں، دیکھا کہ جو ہے وہ سجدے میں ہے، لہذا فوراً جو ہے وہ چڑھ کر کے پشت رسالت کے اوپر آپ بیٹھ گئے۔ تو جب آپ نے مولا وہاں اجازت نہیں لی تو یہاں تو گھر میں چادر کے نیچے موجود ہے، یہاں اجازت لینے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ارے اجازت تو لینا تھا تو وہاں کے اوپر لیتے، اور اگر وہاں کے اوپر اجازت نہیں لی تو پھر یہاں کے اوپر اجازت کیوں لی؟ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ چونکہ امام حسین کا بچپنا تھا، ہو سکتا ہے کہ مولا کو گھوڑ سواری کا شوق رہا ہو، اس لیے کہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ گھر میں ہمارے بھی بچے چھوٹے ہوتے، دیکھتے ہیں کہ ماں یا باپ جو ہے وہ سجدے کے حالت میں ہے، وہ آ کر کے پشت کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں یا بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، لہذا امام حسین کو بھی جو ہے وہ شوق رہا ہوگا، لہذا اسی بنا کے اوپر آ کر کے پشت رسالت کے اوپر بیٹھ گئے۔ میں کہوں گا عزیزوں، ارے مولا کو گھڑ سواری کے شوق کے بنا کے اوپر آ کر کے پشت رسالت کے اوپر نہیں بیٹھے، اور اگر یہی شوق ہوتا تو ارے نبی کے پشت پہ بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی کے پیچھے تو پورا استبل موجود تھا۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ اور ایک سے ایک عربی نسل کے گھوڑے کہ جو بھاگنے میں عدیم المثال ہو، کسی کے اوپر جا کر کے جو ہے وہ بیٹھ جاتے، مگر امام حسین کسی کے پشت کے اوپر نہیں بیٹھے، خود آ کر کے سرکار رسالت ماں کی پشت کے اوپر بیٹھے، تاکہ دنیا جان لے کہ امامت کا وزن فقط رسالت ہی اٹھا سکتی ہے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ امام علیہ السلام نے اجازت دی، تو آخر وجہ کیا پڑ گئی؟ کہ ذوات مقدسہ میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب، دو وجہ ہیں اجازت لینے کی، جس کی بنا کے اوپر ان تمام ذوات مقدسہ نے چادر میں داخل ہونے سے پہلے نبی سے اجازت طلب۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پیغمبر اکرم لباس بشریت کو اتار کر کے پیکر نوری اختیار کر چکے تھے، لہذا ان ذوات مقدسہ نے بھی اجازت لی کہ نبی اللہ اجازت ہے ہم بھی پیکر نوری کو اختیار کر لے، پیکر بشریت کو اتار دے، اور جب پیغمبر نے اجازت دے دی تو یہ بھی پیکر بشری کو اتار کر کے پیکر نوری میں تبدیل ہو گئے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جبریل کی آنکھیں بھی خیرہ ہو گئی، نہیں پہچان سکے کہ ہے کون۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ دوسری وجہ یہ ہے اجازت لینے کی کہ ان ذوات مقدسہ نے اجازت اس لیے لی کہ کل ضمیر فروش مؤرخ پیدا ہوئی، اور لوگ اس بات کو لکھیں گے کہ یہ اتفاقی معاملہ ہے، جس وقت آیت تطہیر کا نزول ہو رہا تھا
اتفاق سے گھر میں سیدہ ان کے بچے شوہر موجود تھے، لہذا یہ لوگ اس آیت کریمہ کے مصداق کا قرار پا گئے۔ تو یہ اتفاقی معاملہ ہے، اس میں مشیت کا کوئی داخل نہیں ہے۔ ان ذوات مقدسہ نے اجازت لے کر کے صبح قیامت تک راویوں کے ذہن کے اوپر مہر لگا دی ہے کہ خبردار ایسا تم کبھی سوچنا نہیں، ہم نے اجازت لے کر کے یہی تو بتایا ہے کہ دیکھو یہ اتفاقی معاملہ نہیں ہے، حقیقت میں اگر قرآن نے طہارت کی گواہی دی ہے تو بس ہم ہی اہل بیت ہے، ہمارے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ درود پڑھے محمد اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے اور ایسا پاکیزہ طیب و طاہر بنائے جو حق پاکیزگی ہے، جو پاک رکھنے والا حق۔ ابھی دنوں یا شہر محرم کے ایام جو بڑی تیزی کے ساتھ اپنے مرحلے کو طے کرتے ہیں۔ 4 محرم کا دن تمام ہو چکا، آدھے سے زیادہ رات ڈھک چکی ہے، شاید حسین غریب اب کچھ دن کا اور مہمان۔ شب جمعہ میں چند فکرے مسائل کو سن لیجیے۔ شب جمعہ کی جو ہے جیسے جیسے یہ محرم کے ایام بڑھتے جا رہے ہیں، حسین غریب کی مصیبتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ مازندران میں ایک بزرگ نوحخار رہتے تھے کہ جن کا نام منکر عباس چاوش کے رہنے والے تھے، منکر عباس چاوش۔ ان کا کام یہ تھا کہ سال میں ایک دفعہ حلم امام حسین لے کر کے نکلتے تھے کربلا آنے کے لیے۔ لہذا چونکہ صاحب بیاض بھی تھے، ایک مذہبی شخصیت بھی تھی، لوگ ملا عباس کے ساتھ آتے تھے زیارت امام حسین کی۔ کہتے ملا عباس جب نکلنے لگے تو بہت سارے جوان بھی ملا عباس کے ساتھ ہوئی۔ یہ لوگ راستہ طے کرتے رہے اور طے کرتے کرتے یہ لوگ اس مقام کے اوپر پہنچے کہ کربلا وہاں سے ایک منزل دور ہے۔ رات کی تاریکی پھیل چکی تھی، رات کچھ حد تک کی گزر چکی تھی۔ سب کا خیال یہ ہوا کہ دیکھیے ہم لوگ بہت تھک چکے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ آج کی رات یہیں پر خیمہ زن ہو جاتے ہیں اور کل انشاءاللہ صبح تازہ دم یہاں سے کربلا چلیں گے اور چل کر کے اپنے آقا۔ ایک مرتبہ مولا عباس چاوش نے حسین غریب کے روضے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے ان جوانوں سے کہتے ہیں کہ جوانوں یہ جو تم کو دور سے روشنی نظر آ رہی ہے، یہ روشنی کہیں اور کی نہیں ہے، حسین غریب کے روضے کی ہے۔ اب روضہ مولا کا بچا ہی کتنا دور ہے، آج شب جمعہ ہے، چلو ہمت نہ ہارو، آقا کی زیارت کو چلو۔ ایک مرتبہ ملا عباس نے جوانوں کی ہمت بنائی، سب نے کہا کہ بسم اللہ چلو ملا عباس چلتے ہیں، شب جمعہ ہے، آقا کے اوپر چل کر کے وہی گریا کرتے ہیں اور وہی جو ہے وہ مولا کو سلام کرتے ہیں۔ لیجیے ابھی یہ قافلہ کربلا آ کر کے پہنچا۔
انہوں نے اپنا مال و اسباب اتار کر کے سرا میں رکھا، اور اب اس کے بعد یہ پورا قافلہ پہنچا ہے مولا کے حرم میں۔ امام حسین کے مزار کو پہنچا، تھوڑی دیر تک کے ہر ایک زنی سے لپٹا رہا، بیان کرتا رہا، سب اپنا درد دل کرتے رہے، فریاد کرتے رہے۔ جب تھوڑی دیر تک کے گریا ہوا بکا ہو چکا، عرض ارادت سب نے پیش کر لی، تو ایک مرتبہ جوانوں نے ملا عباس سے کہا، ملا عباس تم تو صاحب بیاض ہو، ایسا ہے کہ شب جمعہ ہے، ہم خود حسین کے روضے میں ہیں، ایسا کرو کہ تم نماز نکالو، تم نماز پڑھو، ہم لوگ ماتم کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ملا عباس کہتے تو کہا پڑھوں گا نماز، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس دشت بلا میں کھڑے ہو کر کے کس کے حال کا نامہ پڑھوں، میں اس بات کو طے نہیں کر سکتا، لہذا میں اندازے سے اپنی بیاض کھولتا ہوں، جہاں سے جو نوحہ نکل آئے گا اسے پڑھنا شروع کر دوں گا۔ اب واقعی جو بیان ہوا ہے کہ مولانا عباس نے ایک مرتبہ بیاض کھولی، اور جو نوحہ نکلا وہ علی اکبر کے حال کا نکلا، بس رونے کے لیے کافی ہے عزیزوں، نوحہ جو نکلا وہ علی اکبر کے حال کا نکلا۔ لیجیے عزیزوں، مولانا عباس نے نوحہ علی اکبر کا پڑھنا شروع کیا، جوانوں نے اپنی جوانی کا خراج علی اکبر کو پیش کرنا شروع کیا، ارے بہت دیر تک کے ماتم ہوتا رہا، ارے یہ تھک گئے، رات کافی ڈھل چکی، اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ لوگ باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد یہ سب کے سب سو گئے، تھکے ہوئے تھے، سب سو گئے۔ مولانا عباس کا بیان ہے کہ میں بھی سو، میں خواب میں دیکھتا کیا ہوں کہ کوئی آیا ہے اور کہہ یہ رہا ہے کہ مولا عباس تم سے تمہارا آقا ملنے کے لیے آیا، مولا عباس تم سے تمہارا آقا ملنے کے لیے آیا۔ مولا عباس کہتے ہیں کہ وہی آقا جس کی زیارت کے لیے تم یہاں کے اوپر آئے ہو۔ اب اس کے بعد مولا عباس اسی عالم خواب میں کہتے ہیں کہ میں نے جلدی جب ہمیں خبر کیا اور انتظار تھا کہ مولا آنے والا ہے۔ ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں کہ شخصیت نورانی چلی آ رہی ہے، اور جیسے ہی وہ قریب پہنچنا چاہتی ہے، میں اسی عالم رویا میں اپنے آقا کے استقبال کے لیے اٹھنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ وہیں سے مولا نے اشارہ کر کے فرمایا، مولا عباس تمہیں ہمارے حق کی قسم اپنی جگہ کے اوپر لیٹے رہو، اس لیے کہ مولا عباس تم لوگ بہت تھکے ہوئے ہو، اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم کربلا کی۔ اور اب اس کے بعد جب مولا آ گئے تو فرماتے ہیں کہ اے مولا عباس دیکھو، جب پلٹ کر کے جانا تو تمہارے یہاں وہ آدمی جو آ کر کے امام بارگاہ کے باہر بیٹھتا ہے اور ہمارے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کیا کرتا ہے، جب جانا تو اسے حسین غریب کا سلام کہہ دینا۔ عزیزوں، حسین کی محبت ایک طرفہ نہیں ہے، ارے حسین اپنے کسی خادم کے اوپر ایسا نہیں ہو سکتا کہ نگاہ کرم نہ ہو، لہذا خدمت بڑی عقیدت سے انجام دیجئے۔ حسین ہر ایک کی خدمت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی جوتی بھی سیدھی کرے تو اس کو بھی حسین غریب یاد رکھتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ اور اب اس کے بعد مولا عباس سے فرماتے ہیں
تو خبردار شب جمعہ علی اکبر کے حال کا مانا اللہ عباس کہتے ہیں کہ مولا کا کوئی فکر نہیں کہ میں نے کچھ غلط پڑھ دیا. مولا فرماتے ہیں نہیں. تو وہیں سے مولا عباس کہتے آقا پھر منع کیوں کر رہے ہیں کہ علی اکبر کے حال کا نوانا پڑھوں. تو ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں مولا عباس سنو، ارے ہر شب جمعہ میری ماں فاطمہ حسین کی زیارت کے لیے آتی ہے. ارے جب سے تم نے علی اکبر کے حال کا نوحہ پڑھا، ارے تب سے اماں کو غش کے اوپر غش آ رہا. ارے مجھے نہیں معلوم کہ اکبر کے ارے نوحے میں درد کتنا تھا، لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ارے اکبر کی بھی عمر 18 برس کی تھی، سیدہ کی بھی عمر 18 برس کی تھی. ارے فاطمہ شاید جانتی تھی کہ ارے کلیجے میں برچھی کا درد کیسا ہوتا ہے. اے ملا عباس، ارے میری فاطمہ کو قرار نہیں آ رہا ہے. ارے اب کبھی اکبر کے حال کا نوحہ نہ پڑھنا، اماں کو قرار آ جائے گا. واہ محمدہ واہ مصیبتہ، انا للہ و انا الیہ راجعون.
بند کر